بچوں کو اس حوالے سے اپنی ہدایات سے منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، تھینک یو سو مچ سر۔ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ علی میاں سے تو محبت ہے ہی، کیونکہ جب میرے خیال میں نیا نیا میرا انٹر ہوا تھا، میں اس وقت بھی ابو کے ساتھ یہاں تشریف لایا تھا اور میں فوٹوگرافی کر رہا تھا اس وقت، اور ویسے بات ہے اس وقت مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا، اور اس وقت سے میں سر کو جانتا ہوں، اس وقت میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اور آپ لوگ بہت لکی ہیں کہ آپ کو اس سر جیسا سربراہ اور سرپرست میسر ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک سے ایک قابل لوگ، ایک سے ایک جو ہے جسے کہنا چاہیے سوشلی ایکٹیو لوگ آپ کو سرپرست کے طور پہ، سربراہ کے طور پہ اپنے اداروں میں مل جائیں گے، ایز اے وائس چانسلر یا ایز اے پرنسپل، ایز اے چیئرمین، ایز اے ڈائریکٹر، بٹ نیک ہونا ساتھ ساتھ وہ نہیں ہوتا، خیت الرجال ہے۔ تو سر کو دیکھ کے میرا سر خود بخود جھک جاتا ہے، اور میں خود جو ہے دس بوزی کے لیے فوراً میرا دل کرتا ہے کہ دل سے فیلنگ آتی ہے that I should be doing this because of his sincerity and loyalty towards the Islam and towards Muslims and towards this institution۔ آپ کو بڑے سے بڑا عہدہ تو مل سکتا ہے، لیکن لائلٹی اور سنسیئرٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے۔ قابلیت آپ کو بہت کچھ دلاتی ہے، لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں، انعام ہوتی ہیں، اور آپ لوگ لکی ہیں کہ آپ کے سر پہ ایک نیک روح موجود ہے جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ آپ کے اساتذہ کرام وہ سب جو ہیں، محبوب صدیقی صاحب ہوں یا محبوب بخاری صاحب جی، ان سب سے میرا رابطہ، کیونکہ میں سٹی آف نالج میں جاتا رہتا ہوں، اور ادھر بھی مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ واقعی کتنی اچھی تربیت کی ہوئی ہے اس ادارے نے ان لوگوں کی۔ میں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو کنجکٹیوائٹس پھیلا ہوا ہے، کنجکٹیوائٹس پہ بھی سرسری گفتگو کر کے میں ایک اور ٹاپک کی طرف آؤں گا، اور وہ اس لیے آؤں گا کیونکہ بہت ساری مسکنسیپشنس ہوتی ہیں اباؤٹ ڈاکٹرس اینڈ اباؤٹ دا ہیلتھ کیئر سسٹم۔ پہلے تو کنجکٹیوائٹس کیا ہے؟ آشوب چشم۔ ایک دو چیزیں آپ پہلے ذہن میں رکھیں، گھر کے گلاب بالکل نہیں ڈالنا اور سرما بھی نہیں لگانا، یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ میڈیکلی سرمے کا جو ہے میڈیکلی بتا رہا ہوں، ہمیں منع کیا جاتا ہے، بکس میں لکھا ہوا ہے کہ وی شوڈ ناٹ بی اپلائنگ سرما کیونکہ آنکھوں کے لیے نقصان ہے، میڈیکلی بتا رہا ہوں۔ اور لائک وائز ہلکے گلاب منع ہے، اور ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں، اس پہ ریسرچز موجود ہیں۔ جب بھی کسی کو آئی انفیکشن ہو، جیسے اگر مجھے ہوا ہے، تو مجھے پھر اجتناب کرنا ہے لوگوں سے ہاتھ ملانے میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قریب دور رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ جیسے ہم کووڈ میں آئسولیشن رکھتے تو اتنی تو نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا بہت اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھیں، اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، اپنا یہ سب بار بار دھوتے رہیں، تاکہ وائرس جو ہے دوسروں کو ٹرانسفر نہ ہو۔ وائرل کنجکٹیوائٹس دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے، بیکٹیریل کنجکٹیوائٹس یوزلی ایک آنکھ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یہی فرق ہے ان دونوں میں۔ وائرل اپنا ٹائم لے کے ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہ بھی اپلائی کریں، 2 سے 3 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بیکٹیریل جو ہے، اگر آپ اس میں اینٹی بایوٹک ڈراپس نہیں ڈالے یا آئنمنٹ نہیں ڈالا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور وہ ڈیمیج کر سکتا ہے ٹو دا بلائنڈنس۔ کارنیا امپلانٹ کا نام سنا ہوگا، کارنیا جو مردوں کے بھی نکالتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی نہیں دی جا سکے، تو کارنیا ڈیمیج ہو جاتا ہے، اینڈ دین اٹ کین کاز بلائنڈنس۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ ڈراپس مارکیٹ میں شارٹ ہو گئے ہیں، ویسے بات ہے، ہم پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہمیں ہمارے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کی قلت، مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اگر نہیں ہے ڈراپس مارکیٹ میں تو آپ پانی کا یوں استعمال کریں، نارمل سلائن، نمک کا پانی جو ہوتا ہے اس میں آئی پیڈ ڈپ کر کے آنکھ کے میڈیل کینتھس سے لیٹرل کینتھس کو صاف کریں، اور اس کو دوبارہ یوں کر کے صاف نہیں کریں گے، بس ایک دفعہ لگائیں گے، اپلائی کر کے ہٹا دیں گے، پھر دوسری روئی لے کے نارمل سلائن سے یوں کر کے واش کریں گے، اور اس طرح واش کرتے رہیں گے تو اس سے نمک کے پانی میں ایک نیچرل ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اینٹی انفلیمیٹری کے طور پہ کام کرتا ہے، تو سوزش آپ کی آنکھوں کی کم ہو جائے گی۔ باقی ٹیبلٹ فارم میں بہت ساری اینٹی الرجکس اویلیبل ہوتی ہیں، سافٹ انرجکس، آپ لوگ فیکسڈ آپ کو پتا ہوں گے سب نام، وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اینٹی انفلیمیٹری بروفین، کانسٹنٹ فوڈ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ سوزش نہ، اگر یہ ڈراپس کی فارم میں اویلیبل نہیں ہے، شارٹ ہوئی بھی مارکیٹ میں۔ تو دوسری بات، ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگوں کی فیملیز کو بھی یہ نالج ملے۔ ہم لوگ یوزلی جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں ہم غلط خیالات اور گمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ وینٹیلیٹر پہ بندے کو رکھا ہوا ہے اور اس کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی اس کو پھر بھی خرچہ بنانے کے لیے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. وینٹیلیٹر صرف آپ کو سانس، مصنوعی سانس، تنفس پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ کا دل کام کرنا چھوڑ دے گا، وینٹیلیٹر پہ باڈی ہے تو باڈی پھر بھی سڑنا شروع ہو جائے گی. تو آپ وینٹیلیٹر پہ فیک طریقے سے رکھ ہی نہیں سکتے. اٹ از نیور پاسبل میڈیکلی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا 5 دن سے وینٹیلیٹر پہ رکھا تھا، وہ ایک مفروضہ ہے یا بولیں کہ وہ جھوٹ ہے اور اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر گائنی کی ڈاکٹرس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آپریشن کر دیتی ہیں فوراً جان بوجھ کے خرچہ بنانے کے لیے. ہاں ہوتا ہوگا یقیناً، کچھ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. پرانے زمانے میں ہماری امائیں جو دادیاں ہوتی تھیں وہ کیا کرتی تھیں؟ 10 بچے پیدا کرتی تھیں، ان میں سے 8 بچے زندہ رہتے تھے، 2 کی تو ڈیتھ ہو ہی جاتی تھی بچپن میں. آپ نے سنا ہوگا سب کے گھر میں ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. غذائیں ان کی اچھی ہوتی تھی، ماں اپنا دودھ پلاتی تھی خود، وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ بچہ نارمل پیدا کر سکے. آج کی جو شہری عورت ہے اس کا پیلوس جو ہے، یہ حصہ کولے کی ہڈی، یہ چھوٹی ہے، غذا ہے نہیں، طاقت ہے نہیں کہ وہ نارمل لیبر 18 گھنٹے 12 گھنٹے کا برداشت کر سکے. اس میں بچہ آ کے اٹک جاتا ہے، جس میں بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. صحیح. آپ نے، ماں نے 9 مہینے مشکل سے پیٹ میں رکھا بچے کو، اب جب اسپتال آئی ہے، ڈاکٹر اگر لیبر نارمل لیبر کی طرف جائے، کوشش کرتے ہیں شروع میں اور پھر کہتے ہیں آپریشن. اگر آپریشن نہ کریں اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی تو پھر باپ کیا بولے گا؟ اسپتال والوں نے مار دیا. اسپتال والوں لانے کا کیا فائدہ، ورنہ ہم دائی کو بلا لیتے. تو وہ یہ نہیں چاہتے اسپتال والے کہ بھائی آپ ایک ڈیڈ باڈی لے کے جائے گا، تو وہ رسک نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ان کو خوشی خوشی آئے ہیں کسی خوشخبری کے لیے تو خوشی کے ساتھ بھیجو، بہت آسان پروسیجر ہے، کاٹ کے بچہ نکال کے دے دو. تو یہ ایک وجہ ہے. اگر پیرنٹس مضبوط ہوں، ماں کو پتہ ہو کہ وہ لیبر پین برداشت کر سکتی ہے، باپ کو یہ ہو کہ ہاں بچہ نارمل ڈلیوری کے تھرو ہی ہو، اور اگر ڈیتھ ہونی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوگی، تو کوئی بھی ڈاکٹر بلا وجہ آپریشن کی طرف نہیں جائے گا. یہ چیز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ پیسے بنانے کے لیے بھی کرتے ہوں گے، لیکن سرجنس، گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں. لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ان کے آج کل جو ہے 2 ہی بچے پیدا کرنے ہیں یا 3 بچے پیدا کرنے ہیں، اور 3 بچے میں بھی اگر ڈیتھ ہو رہی ہے 9 مہینے ماں جو گھر پہ گزار رہی ہے اتنے مشکل سے، تو وہ یہ نہیں چاہتی کہ میں ایک ڈیڈ باڈی لے کے جاؤں. وہی چاہے گی کہ میں نارمل بچہ لے کے جاؤں، پہلے تھوڑا سا آپریشن کر کے، اور وہ پین بھی برداشت نہیں کر سکتی. آج کل کی غذائیں نہیں ہیں، اور خاص طور پہ اردو اسپیکنگ عورتوں میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. آپ ابھی بھی جائیں گے دیہاتوں میں تو ادھر کی مائیں جو ہے نارمل بچے پیدا کر لیں گی، کیونکہ وہ ماشاء اللہ صحت مند ہوتے ہیں، صحیح غذا کھاتی ہیں، صحیح چیزیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. دادی ہوتی ہے تو نندے ہوتی ہیں تو بھاوج ہوتی ہے، بھابھی ہوتی ہے، سب مل کے بچہ پالتے ہیں. آج کل تو ہم ایسا نہیں ہے. بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی آپ لوگوں سے، بریسٹ فیڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے. جتنے بھی آرٹیفیشیل دودھ ہے، میرا بیٹا بھی آرٹیفیشیل دودھ ہی پی رہا ہے، بہت نقصان ہے. ماں کا دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے. جتنے بھی فارمولا ملک ہیں، WHO بھی ریکمینڈ کرتا ہے کہ فارمولا ملکس آر ڈینجرس اینڈ انجوریس فار ہیلتھ آف چلڈرن. بہت سختی سے ممانعت ہے. ماں آج کل کی شہری عورتوں میں صحت صحیح نہیں ہوتی تو دودھ بھی نہیں آتا، اور بہت ساری وجوہات، اسٹریسرز ہیں، یہ سب چیزیں. لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ اگر شوہر سپورٹیو ہوگا تو بہت ساری چیزیں ایموشنلی بھی ہوتی ہیں جو ڈسٹربنس ہوتی ہے. ڈپریشن، پوسٹ پارٹم ڈپریشن، بچہ پیدا کرنے کے بعد کا ڈپریشن جو ہے وہ ماں کو پتہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، مردوں کو کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا. جب ہم بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس وقت ماں کو یہ لگتا ہے کہ اب میری زندگی مفلوج ہو گئی ہے، اب مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو کچھ ہوتا ہے تو میری ذمہ داری ہے. ہر 2 گھنٹے پہ دودھ پلاؤ، آدھے گھنٹے تک ڈکار دو، اس کے بعد پھر مطلب کہ جسے کہتے ہیں 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ دودھ کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر بار پوٹی کے لیے وہ چینج کرو نیپکن. تو ہوتا ہے اس میں یہ ہے مسئلہ کہ اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک شہری عورت کبھی بھی یہ نہیں چاہتی ہے. شہری عورت سے مراد میں یہ شہری عورت کا برا نہیں بول رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شہر میں لوگ رہتے ہیں وہ جوائنٹ فیملی میں یوزلی نہیں رہتے ہیں، وہ نیوکلیئر فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، میاں بیوی اور الگ کا اپنا گھر ہوتا ہے. یہ کہنے کا مقصد ہے. تو ان کا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا، تو وہ ڈپریشن میں، سیویئر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے، اور ان کو اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے.
بچے کو جب ہم فیڈر کا دودھ دے رہے ہیں تو اس میں فیڈر کا کتنا دھیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اس کو اسٹیرلائز کرنا ہے بار بار. دودھ کو ہمیں 2 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہے. اگر وہ رہ گیا بچا ہوا تو اس کو دوبارہ یوز نہیں کرنا کیونکہ وہ زہر بن جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں جس لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ماں کا دودھ ہے بچوں کے لیے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ڈاکٹرس کے پاس جب آپ لوگ جاتے ہیں تو ڈاکٹرس بہت ساری دوائیاں لکھ دیتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے صحیح لکھتے ہیں غلط لکھتے ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کون سمجھتا ہے کہ غلط لکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں پلیز. کوئی بھی نہیں سمجھتا. دیکھیں کچھ جگہ پہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ جگہ پہ صحیح بھی ہوتا ہے. ایک صاحب ہیں یہ میرے پاس آئے. اب ان کو بلڈ پریشر اور ان کے پیچھے والے کو شوگر ہو گئی. تو ان کو شوگر ہو گئی اور کیا کہتے ہیں اب شوگر کے لیے میرے پاس آئے. شوگر ان کی انکنٹرول آ گئی. تو میں نے جب چیک کیا تو شوگر میں تو کنٹرول نہیں ہے لیکن ان کو بلڈ پریشر بھی تھوڑا سا بارڈر پہ آ رہا ہے. پھر کولیسٹرول چیک کیا وہ بھی بارڈر پہ آ رہا ہے. ان کی ایج ہے 45. ان کا تھوڑا سا جو ہے باڈی ویٹ بھی زیادہ ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان ہے, میں ہوں, مجھ سے ایک آدمی بھتہ لے رہا ہے اور 3 الگ الگ لوگ بھتہ لے رہے ہیں. 3 بھتہ مافیاز مجھ سے بھتہ لے رہی ہیں. تو میری حالت کیا ہو جائے گی؟ میں کمانے والا ایک ہوں اور میرے اس سے 3 بھتہ لینے والے بہتر ہے یا ایک بھتہ لینے والا بہتر ہے؟ ایک دینا تو پھر بھی آسان ہے. تینوں کو کیسے دیکھے تو میں بچوں گا ہی نہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ بلڈ پریشر, شوگر اور کولیسٹرول ان کا آپس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ تینوں آپ کے جسم سے بھتہ لے رہے ہیں اور وہ بھتہ آپ کو مار دے گا. آپ کو فالج کرائے گا تو یہ تینوں کراتے ہیں. آپ کو ہارٹ اٹیک کرائیں گے تو یہ تینوں کراتے ہیں. آپ کو مختلف قسم کی جو کوموربڈس اور جو بیماریوں کی پرون جسے ہو جانا کہ امیونٹی کم کرنا یہ کراتے ہیں. آپ کی بلائنڈنیس آپ کی یہ کراتے ہیں. آپ کی ہر چیز میں ان کا یہ کراتے ہیں. آپ کا ہاتھ پیر سن ہونا بھی یہ کراتے ہیں. آپ کے میدے کے مسئلے بھی یہ کراتے ہیں. تو اگر ان کی شوگر کی دوائی میں نے دی ہے تو شوگر کی دوائی کے سائڈ افیکٹ ہے, میدا خراب ہوگا تو مجھے میدے کی دوائی بھی دینی پڑے گی. پھر شوگر کی وجہ سے جب کسی کو شوگر ڈائگنوز کرتے ہیں, اگر میں ان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو میں ان کو بہت بڑی ڈپریشن کی بات بتا رہا ہوں جو ان کے ساتھ رہنی ہے. کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا, وہی شوگر ہو گئی ہے. مطلب مجھے اب لمحہ بر لمحہ اپنی شوگر کا دھیان رکھنا ہے, کم نہ ہو جائے زیادہ نہ ہو جائے, تو زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. تو جب ایک بندے کو آپ اتنی بڑی ٹینشن دے رہے ہیں تو ہمیں ساتھ اکثر اینٹی ڈپریشن بھی ایڈ کرنی پڑتی ہے. پھر شوگر ان کی اگر 10 سال سے ہے تو پھر ان کے جب شوگر کسی کو ڈائگنوز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب شوگر آج ہوئی ہے, مجھے آج ہے 16 ستمبر 2023 تو میری اگر مجھے شوگر آج ڈائگنوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے 10 سال بعد کڈنی خراب ہوگی. مطلب آج سے میری کڈنی خراب ہونی شروع ہو چکی ہے. آج سے میرے نروس سسٹم خراب ہونا شروع ہو چکا ہے. تو جب خراب ہونا شروع ہو چکا ہے تو مجھے اس کی حفظ ماتحتوں کے طور پہ احتیاط کرنی ہے. اس کے لیے کئی دوائیاں دی جاتی ہیں. خاص طور پہ اگر فیملی ہسٹری ہوگا, ان کی فیملی میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو مجھے کڈنی کی پروٹیکٹیو چیزیں دینی پڑیں گی. دوائیاں وہ دوائیاں ساتھ ایڈ کرنی پڑتی ہیں. بہت ساری چیزیں. پھر مجھے ان کی لائف اسٹائل دیکھنا ہے کہ ان کی نیند پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اگر نیند پوری نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے 10 چیزیں بیماری جنم لیتی تو مجھے ان کی نیند پوری بھی ایڈ کرنی پڑے گی. تو یہ وجہ ہے کہ کبھی کبھار ایک ڈاکٹر آپ کے لیے ملٹیپل دوائیاں لکھ دے رہے ہیں نسخے میں, لیکن وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کرتا. یہ اس کا قصور ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں اس کے لیے یہ دوائیاں دے رہا ہوں. پھر ڈاکٹر کا قصور یہاں ہی آتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگے برانڈ کی دوائی لکھ کے دیتا ہے. ایک جینرک ایک اینٹی بایوٹک اس دوسرے نام سے مل رہی ہے تو وہ 50 روپے کی, اور وہی چیز 100 روپے میں ملتی ہے اور 150 روپے میں ملتی ہے. تو میں آپ کو 50 روپے والی کیوں نہ دوں, میں آپ کا خرچہ کیوں کراؤں جبکہ اتنی مہنگائی ہے, پیٹرول کا بھی 26 روپے پڑ گیا ہے. تو میں آپ کو کیوں مہنگی چیز دوں, سستی چیز کیوں نہ دوں, جبکہ فرق بھی 19-20 کا ہے, زیادہ نہیں ہے. تو ان سب چیزوں کا بھی ڈاکٹر کو دھیان رکھنا چاہیے کہ پیشنٹ کہاں سے آ رہا ہے, پیشنٹ کیا چاہتا ہے, اور خود سے اپنے اوپر رکھے ادھر ڈاکٹر غلط ہے. ان چیزوں میں اننیسیسری ٹیسٹ کرانا ڈاکٹر کا فرض ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں, ہم ٹیسٹ کراتے ہیں لوگوں کے علاج کے. آپ کو اندازہ ہے کہ ہر چیز اب بزنس بن گئی ہے, نہ کبھی پہلے جیسے رہے نہ استاد پہلے جیسے رہے. بہت ساری چیزوں میں بہت مسائل آ گئے ہیں کیونکہ ہر چیز اب کاسمیٹک ہو گئی ہے, ہر چیز کیپٹلسٹک سوسائٹی کے ماتحت ہو گئی ہے. ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ وہ علاج کرے گا تو پیسے ہر ہاتھ میں لینے ہیں اسے. یہ بہت ہی غلط چیز ہے. کوئی یہ سوچ کے ڈاکٹر بنے کہ مجھے پیسہ کمانا, اور میری میجورٹی کلاس میں لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ یہی سوچ کے ان کا یہ تھا کہ ہمیں اچھے پیسے ملیں گے اور US چلے گئے میجورٹی جسٹ فار دا پروڈکٹ کاسمیٹکس. تو اس صورتحال میں ہمیں بہت
بہت کم لوگ ہیں جو سنسیریٹی سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں. تو ہمیں ویسی بات شبات جنم لیتے ہیں, لیکن کئی جگہ پہ آپ لوگ غلط ہوتے ہیں, وہ لوگ غلط نہیں ہوتے. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہمارے جانے والے میں. وہ صاحب ایک ہسپتال میں اپنی بیٹی کو لے کے گئے اور اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی 3 دن کے بعد. انہوں نے اسپتال کے باہر دھرنا دینا شروع کر دیا اور اسپتال والوں کو, اور میں نے اس کے ساتھ میں سب چیزیں واضح کر دی کہ بھائی اس بچی کا جب یہ کلینک آئی تھی ہمارے, اس کا ہیموگلوبن تھا 1.5, 1.5 ہیموگلوبن. اس وجہ سے ویسے ہی بچنا نہیں چاہیے. اسپتال نے 3 دن زندہ رکھ لی, یہی بہت بڑی بات ہے. اس کو خون چڑھایا, سیریبرل ملیریا دماغ میں پہنچا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اندر بلیڈنگ ہو چکی تھی. اب اسپتال والوں نے خون چڑھا کے ہیموگلوبن تو بڑھا دیا, لیکن اس کو تو لے میں نے کام آدمی سے تھوڑی پتا کہ وہ اس کی وجہ سے پلیٹلیٹس بھی کم ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے اندر بلیڈنگ بھی ہوئی تھی. اس کی وجہ سے بچی مر گئی. تو غلطی کس کی ہے یہاں پہ؟ اسپتال کی, ڈاکٹر کی, یا پیرنٹس کی کہ وہ بچی کو اتنے آخری اسٹیج پہ لے کے آئے, یا بچی کی خود کہ اس نے ماں باپ کو بتایا نہیں کہ میں بیمار ہوں. کیونکہ یہاں پر ماں باپ سے اتنا ڈر و خوف ہے کہ بچے بتاتے بھی نہیں کہ ہم بیمار ہیں. جب بچی کو دیکھا تھا ہم نے تو اس کی شکل ایسی تھی جیسے کہ ایک بھوت, بالکل پیل, کہ جو اسٹاف کا جو ڈاکٹر نہیں تھا وہ بھی پہچانتے تھے کہ سیریسلی سک ہے, کہ اس کو فوراً اسپتال میں لانا چاہیے. مجھے حیرت افسوس یہ ہوا کہ جوان بچی تھی اور ماں باپ پتہ نہیں بیچارے وہ بھی پریشانی ہوں گے, اپنی بچی کو اس طرح نہیں دیکھ سکے. ہر کوئی اپنی پریشانی میں ہوتا ہے, میں ان کو بلیم نہیں کروں گا, لیکن وہ کو یہ نظر نہیں آتا کہ میری بچی کتنی بیمار ہے, اور وہ اس کی 20 دن سے بخار چل رہا تھا, اس چیزوں کو نہیں نظر آیا بیچارے. اور انہوں نے بتایا ہسٹری تو میں 4 دن کی بخار کی تھی, اور جب دیکھا ٹیسٹ تو ٹیسٹ ہو گیا ہے. تو اس میں اسپتال کا قصور نہیں ہوتا, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کئی دفعہ کہ ہمارا قصور بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنی غلطی کو پروجیکٹ نہ کر دیں. میں اگر کرپٹ ہوں تو مجھے سب کرپٹ نظر آئیں گے. پروجیکشن ایک سائیکالوجیکل فنامنا ہوتا ہے جس میں انسان دوسروں کو وہ اسی انداز میں دیکھتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے. میں ایک پروسٹیٹیوٹ ہوں تو مجھے اب ہر لڑکی پروسٹیٹیوٹ نظر آئے گی, کیونکہ میں برقعے میں جا کے پروسٹیٹیوشن کرتی ہوں. تو مجھے اب ہر لڑکی برقعے والی کیا نظر آئے گی, کیونکہ میں خود گندی ہوں. ایک آدمی چیٹر ہے, اس کو وہ جو ہر جگہ سے پیسے اینٹتا ہے تو اس کو ہر کوئی بندہ اسی انداز میں نظر آئے گا کہ یہ بھی پیسے اینٹتا ہے, وہ بھی پیسے اینٹتا ہے. یہ پروجیکشن ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی غلطیاں کبھی بھی کسی دوسرے پہ پروجیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم نے کوئی غلطی ہے, ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ہار نہیں رکھنی چاہیے. امید ہے کہ جو باتیں آج ہم نے آپ کے معلومات کا سبب بنیں گی, اور آپ لوگ اپنے گھر والوں کو بھی چیزوں کی ترویج کریں گے تاکہ جو چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور مسکنسیپشنس ہوتے ہیں اس کو ہم کلیئر کر سکیں. تھینک یو.